بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا، اگر آپ کا سبجیکٹ EDU 630 جو کہ فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے، ریسرچ پروجیکٹ ہوتا ہے بی ایڈ کے اندر، اگر آپ نے اس کے کورس سلیکشن کی ہوئی ہے تو اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کس طرح سے پاس کرنا ہے، اس میں کون کون سی اسائنمنٹس آتی ہیں، اس میں کیا کام کرنا ہے جس کے ذریعے سے آپ کے فل گریڈس آئیں۔ یہ گریڈڈ پروجیکٹ ہوتا ہے جس کو پاس کرنا ضروری ہوتا ہے، آپ کا CGPA انکریز ہوتا ہے اگر آپ اس میں سے فل نمبرز لیتے ہیں تو۔ اچھا، یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے جو اسائنمنٹ آپ کی آتی ہے وہ آتی ہے آپ نے ٹاپک کی سلیکشن کرنا ہوتی ہے۔ آپ کو مختلف جو ٹاپکس ہیں ان میں سے آپ نے ٹاپکس سلیکشن کرتے ہوئے 4 چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے فینومینا دیکھنا ہے کہ آپ کی ریسرچ جو ہے نا وہ کس کے ریلیٹڈ ہے، گوئنگ ٹو اسٹڈی ان دا ریسرچ ہونی چاہیے، فیکٹ ان کا ریلیشن شپ رول وغیرہ ہونا چاہیے، ویریبلس آپ کے ہونے چاہیے، ایٹ لیسٹ ون ویریبل دیٹ از میجریبل، جیسے کہ جاب سیٹسفیکشن ہے، ڈراپ آؤٹ ہے، اسٹریس ہے، ٹیچنگ ہے، لرننگ ہے، ٹیچنگ میتھڈ ہے، تو آپ کا ایجوکیشن کے ریلیٹڈ ہونا چاہیے۔ اسی طرح سبجیکٹ ہونا چاہیے ہو یو آر گوئنگ ٹو اسٹڈی ان یور ریسرچ، بی ایڈ ٹیچرس، اسٹوڈنٹس، پیرنٹس، کمیونٹی۔ اسی طرح پاپولیشن جو ہے وہ آپ نے ویئر ڈو یو وانٹ ٹو جرنلائز دا ریزلٹس آف یور ریسرچ، پبلک سیکٹر اسکول آف دا لاہور، پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز آف دا پنجاب۔ تو یہاں پہ نا انہوں نے ٹاپک سلیکشن کی کچھ ایگزامپلس دی گئی ہیں، تو آپ نے ان میں سے کوئی ایک اس طرح کی چوز کرنی ہے۔ تو آپ نے جو بھی ٹاپک چوز کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہی ٹاپک چوز کرنا ہے، یہ نہیں چوز کرنا ہے، اس کے ریلیونٹ جس طرح سے انہوں نے اس کے اندر چاروں چیزیں ایڈ کی ہوئی ہیں، فینومینا ہے، ویریبلز ہیں، سبجیکٹس ہیں، پاپولیشن ہے، تو وہ یہ چاروں ہی اس کے اندر آنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ جاب سیٹسفیکشن ہے، اور اسی طرح یونیورسٹی آف ٹیچرس ہیں، یہ پاپولیشن ہے، سبجیکٹ ان کا جو اسکول ٹیچرس ہیں، تو یہ سارا کچھ اس کے اندر آنا چاہیے۔ اچھا، یہ فری کے نا 10 نمبر ہیں، یقین کریں کہ اگر آپ اس میں چاروں چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں تو آپ کے 10 نمبر تو پکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 10 نمبر یہاں پہ ہو جائیں گے اسائنمنٹ نمبر 1 میں۔ نیکسٹ اسائنمنٹ نمبر 2 میں دیکھتے ہیں کیا کریں۔ اچھا، اسائنمنٹ نمبر 2 جو ہوتی ہے وہ 45 مارکس کی ہے، جس کے اندر 2 سیکشنز ہیں، ایک ہے انٹروڈکشن کا جس کے 20 مارکس ہیں، دوسرا ہے لٹریچر ریویو کا جس میں 25 مارکس ہیں۔ تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو انٹروڈکشن اور لٹریچر ریویو ہے وہ آپ نے ریلیونٹ ٹو پروجیکٹ ٹاپک کا رکھنا۔ جیسے آپ نے ٹاپک جاب سیٹسفیکشن کے بارے میں ٹیچرس کے اوپر کیا ہے، تو آپ نے انٹروڈکشن اور لٹریچر ریویو کے اندر بھی اسی ٹاپک کے بارے میں لکھنا ہے، اور جب آپ یہ ٹاپک کے بارے میں لکھیں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کے جو مارکس ہیں وہ میکسیمم مارکس آئیں گے۔ 45 ہیں تو اس میں سے ایٹ لیسٹ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 35 سے ابو مارکس لیں، تاکہ آپ کا CGPA جو ہے 3.5 سے ابو آئے گا۔ اس کے اندر انہوں نے کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں، وہ نارملی جو جیسے آپ کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ پیلگرزم نہیں ہونا چاہیے، اور باقی جو انسٹرکشنز ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا انہوں نے اس کا پیٹرن بتایا ہوا ہے کہ آپ نے انٹروڈکشن کے اندر کیا کیا چیزیں لکھنی ہے، یہ 300 سے 450 ورڈز کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لینتھ باقی پیراگرافس کی کس طرح سے ہونی چاہیے، ریسرچ کے آبجیکٹیوز آپ نے لکھنے ہیں، تو آپ نے یہ تمام ڈیٹیلز اکارڈنگ ٹو پیٹرن لکھنی ہے۔ اس کو ہائپوتھیسس آپ لکھیں گے، اسی کا جو پاپولیشن ہے اس کے بارے میں لکھیں گے، لٹریچر ریویو کی ڈیٹیلز آپ نے لکھنی ہے، جو بھی ریسنٹ یا پہلے جو اس کے اوپر ریسرچز ہو چکی ہیں تو ود ریفرنس آپ نے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا جو لاسٹ کے اوپر آپ نے اس کے ریفرنسز بھی لکھنے ہوتے ہیں جو کہ APA اسٹائل کے اندر ہونے چاہیے۔
اس کے بھی سائٹیشن پراپرلی ہو تو ہی آپ کے مارکس آتے ہیں. اس میں اگر آپ اے پی ایس اسٹائل کے اندر نہیں لکھتے تو آپ کے 5 سے 10 نمبر کٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. جہاں سے بھی جو بھی انفارمیشن لے رہی ہیں اس کا ریفرنس، اس کا فارمیٹ لازمی آپ نے ایڈ کرنا ہے. اسائنمنٹ نمبر 3 جو ہے یہ آپ کی 15 مارکس کی ہے، اور اس کے بھی 2 سیکشن ہے جس میں میتھڈالوجی ہے اور انسٹرومنٹیشن ہے جو کہ 5 نمبر کی ہے. تو آپ نے اس کی میتھڈالوجی بھی اکارڈنگ ٹو فارمیٹ لکھنی ہے، جس کے اندر ڈیزائن، ریسرچ میتھڈ، پاپولیشن، سیمپلنگ ٹیکنیک، سیمپل سائز ہے. تو انسٹرومنٹ ٹول یوز جو اس کے اندر ہوں گے، ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی آف دا ٹولز، کویسچنر جو ہوں گے، ٹائم فریم کتنا ہے، تو وہ بھی آپ نے یا اس کے اندر ایڈ کرنا ہے. اگر آپ اس کو بھی اکارڈنگ ٹو فارمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے 15 میں سے 12-13 مارکس ایزیلی آ جاتے ہیں. اس کے اندر جیسے انہوں نے میتھڈالوجی کا فارمیٹ دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگ آپ نے اپنی ٹاپک اور جو بھی آپ نے پاپولیشن ہے اس کے مطابق آپ نے ایڈ کرنا ہوتا ہے. تو یہ اسائنمنٹ نمبر 3 ہوتی ہے جو کہ آپ نے اس کو بھی پراپر وے میں کرنا ہوتا ہے تاکہ آپ کی جو فائنل مارکس ہیں اس میں آپ کا سی جی پی اچھا بنے. اس کے بعد آپ کی اسائنمنٹ نمبر 4 آئے گی جس کے اندر ڈیٹا کلیکشن، انالائسس، فائنڈنگز، ڈسکشن، کنکلوژن اور ریکمنڈیشنز آپ نے لکھنی ہوتی ہیں. اس کے اندر بھی جنرل انسٹرکشن. ایس پی ایس ایس از سافٹ ویئر دیٹ از کامنلی یوز ٹو انالائز دا کوانٹیٹیو ڈیٹا. تو آپ نے جو بھی ٹاپک سلیکشن کی ہے اور اس کے ریلیٹڈ جو آپ نے ویریبلس چوز کیے ہوئے ہیں ان کے ریلیٹڈ آپ نے پھر کویسچنر بنا کے ڈیٹا کلیکشن کرنا ہوتی ہے جیسے گوگل فارم وغیرہ ہیں. اور اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن کرنے کے بعد آپ نے ایس پی ایس سافٹ ویئر کے اندر ان کے جو انالائز کرنا ہوتا ہے اور اس کی جو آؤٹ پٹ ڈیٹا ہے اس کو آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنا ہوتا ہے. یہ انسٹرکشن دی گئی ہیں، اس کے مطابق آپ نے ڈسکشن، کنکلوژن اور ریکمنڈیشنز دینی ہوتی ہیں. تو اگر آپ یہ تمام چیزیں اکارڈنگ ٹو فارمیٹ کرتے ہیں تو آپ کے 30 مارکس انشاءاللہ ضرور آپ کو مل جائیں گے. اس کے بعد آپ کی لاسٹ اسائنمنٹ آتی ہے وہ بھی 50 مارکس کی، اور کمپلیٹ ریسرچ پروجیکٹ رپورٹ آپ نے لکھنی ہوتی ہے جس کے اندر آپ نے اے پی ایس اسٹائل کے 6 ایڈیشن کے تھرو آؤٹ دا رپورٹ لکھنا ہوتی ہے جو کہ جنرل فارمیٹنگ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں. یہ آپ کو ڈاؤن لوڈ سیکشن سے مل جائیں گی. اس کے اندر جو انسٹرکشنز ہیں وہ بھی نارملی جو اسائنمنٹس آپ سبمٹ کرواتے ہیں اسی طرح پیلگرزم وغیرہ نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے اسائنمنٹ تھرو ای میل نہیں ہے، اور جو بھی فارمیٹ ہے اس کے مطابق آپ نے کرنا ہوتی ہے. تو اس کا کمپلیٹ فارمیٹ آپ کو ڈاؤن لوڈ سیکشن سے مل جائے گا. آپ نے جو فارمیٹ ہے اس کو فالو کرتے ہوئے اس کے مطابق کرنا ہے. سوری میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے تو اس وجہ سے تھوڑا سا کوآپریٹ کیجیے گا. میں نے آپ کو پروجیکٹ ای ڈی یو اے 630 کے بارے میں ڈیٹیل سے گائیڈ کر دیا ہے. پھر بھی آپ کی کوئی کوائریز ہیں تو اوپر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کی پیڈ سورسز لینا چاہتے ہیں تو بھی آپ اوپر دیے گئے واٹس ایپ نمبر پہ کانٹیکٹ کریں. آپ کو کمپلیٹ پروجیکٹ ہم کر کے دیں گے. اس میں آپ کو ایل ایم ایس آئی ڈی ہمیں دینا ہوگی اور ہم آپ کی تمام اسائنمنٹس کو ان ٹائم سبمٹ کروائیں گے. آپ کو ذرا بھی اسٹریسفل ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی. آپ بالکل بھول جائیں گے کہ میرا یہ سبجیکٹ ہے کیونکہ سارا کام ہم کر کے دیں گے. اس کے اندر وائوا وغیرہ نہیں ہوتا، جسٹ اسائنمنٹ ورک ہوتا ہے اور یہ ریسرچ ٹائپ ورک ہوتا ہے جو کہ ہم آپ کو کمپلیٹ کر کے دیں گے. اور اس کا بہت ہی ریزنیبل چارجز ہیں. آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر کے مزید ڈیٹیلز جان سکتے ہیں. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سے خیال رکھیں. مجھے دعا میں یاد رکھیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کا کمنٹ باکس میں اپنا رائے ضرور دیں. اللہ حافظ.